دن تم مرو گے اس دن دولت کا حساب الگ دینا ہوگا، نافرمانی کا حساب الگ دینا ہوگا. اللہ تم سے پوچھے گا میں نے تجھے غریب سے امیر بنا دیا، نمک اور روٹی پر گزارا کرنے والے، میں نے تجھے اچھی غذائیں دی، اچھا شربت دیا، اچھے مشروبات دیے، ساری زندگی ایکر پہن کر گھومتا تھا، پھر میں نے تجھے اعلیٰ لباس دیا اور تو نے میری نافرمانی کی، تو نے میرے حکموں کو توڑا. اللہ سے ڈرو، شراب سے توبہ کرو، جوئے سے توبہ کرو، بدبخت اور جاہل اور بے حیا سے توبہ کرو. اتنی دولت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، لیکن عبادت ٹاپ. ابن عساکر نے لکھا ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عابد و زاہد نہ تھا، حالانکہ وہ نبی لکھتے تو نبی سے بڑا عابد و زاہد کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا عابد و زاہد کا نبی. لیکن وہ اتنی عبادت شیطان کو برداشت نہیں. بتا یہ رہا ہوں کہ ہدایت کے راستے میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کو برداشت نہیں. غریب عبادت کرے اسے منظور ہے، لیکن امیر عبادت کرے یہ اس سے دیکھا نہیں جاتا. جاہل عبادت کرے اسے منظور ہے، لیکن عالم عمل کرے اسے دیکھا نہیں جاتا. جاہل جو ہے وہ سچ بولے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن عالم ہو کر اگر صداقت کا عادی ہو، عالم ہو کر اگر حق بیانی کا عادی ہو، کسی کے پیچھے لگے یا نہ لگے لیکن اس عالم کے پیچھے ضرور لگے گا، اس امیر کے پیچھے ضرور لگے گا، اس جوان کے پیچھے. بوڑھا سجدے میں گرا رہے اسے پریشانی نہیں، لیکن جوان سجدہ کرے اس کی پوری برادری جلنے لگے کہ پیسہ ہونے کے بعد بھی عبادت کر رہا ہے، جوانی ہونے کے بعد بھی عبادت کر رہا ہے. جوانی ہے تو مستی کرے، مذاق کرے، گرل فرینڈ بنائے، اس کا ارادہ یہ ہے. لیکن تمہارا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ دولت ملی ہے تو خرچ اللہ کی راہ میں کروں، جوانی ملی ہے تو سجدہ کروں گا اللہ، علم ملا ہے تو کسی کی چاپلوسی میں یہ علم رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ حق بیانی کروں گا تاکہ یہاں بھی سرخرو کرے میرا رب. میدان محشر میں جب اٹھایا جائے مجھے کسی چاپلوسوں کے ساتھ نہیں